جیسا کہ ہم نماز میں خشوع و خضوع کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ درست اور کامل نماز وہی ہے کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک ہمارا قلب بارگاہ الہی میں حاضر رہے۔ نماز میں داخل ہوتے ہی ایسے وسوسے اور خیالات ہمیں آنے لگتے ہیں کہ جن سے ہماری جو توجہ ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے اور نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس صورتحال کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ تو اس بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے نماز میں شیطانی خیالات، وسوسوں سے بچنے اور خشوع و خضوع کو پیدا کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ تدابیر بیان فرمائی ہیں، جو کہ یہ ہیں کہ جیسے ہی انسان اذان کی آواز سنے تو دل میں تصور کرے کہ مجھے میرے خالق و مالک اور غفور الرحیم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا ہے۔ اب میں ہر کام پر اس حاضری کو ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا جس کام میں بھی مشغول ہو اسے چھوڑ کر نماز کی تیاری کریں۔ اس بات کو قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے۔ خشوع و خضوع کے لیے ضروری ہے کہ مؤذن کی صدا سننے کے بعد نماز کے علاوہ کوئی کام بھی آپ کو بھلا نہ لگے، دل بار بار اپنے مالک کی حاضری کی طرف متوجہ ہو اور خوش ہو کہ مالک نے مجھے یاد فرمایا ہے اور میں حاضر ہو کر اپنی تمام رودات اپنے مالک سے عرض کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، شوق اور محبت سے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے دلی راحت و سکون حاصل کر کے اپنے تمام غموں اور صدمات، ہجر و فراق کا ازالہ کروں گی۔ میں محبوب حقیقی کی حاضری کے لیے طہارت کرتی ہوں، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگا کر حاضر ہوتی ہوں کیونکہ میرے مالک کا یہ حکم ہے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی اپنا لباس زینت پہن لیا کرو۔ بندے کو چاہیے کہ بارگاہ خداوندی کی عظمت کا بار بار تصور کرتے ہوئے سوچے کہ اتنی بڑی بارگاہ سے مجھے بلاوا آیا ہے اور میں اس میں کیسے حاضری دوں۔ تو بس جب آپ یہ سب باتیں سوچیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں خشوع پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خشوع و خضوع کے لیے مزید کہ نماز کے جو مطلب اور معنی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیا جائے اور ان کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ مثلا جیسے ہی لفظ سبحان زبان سے ادا ہو تو خدا کی جو بڑائی، پاکیزگی اور تقدس کا تصور ہے وہ دل و دماغ میں گھر کر جائے اور نمازی پر یہ خیال حاوی ہو جائے کہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں دست بستہ حاضر ہے، جو ہر عیب اور نقص سے اس طرح پاک ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کی کبریائی کا ذکر آئے تو آسمانی اور ارضی کائنات کی ہر شے سے اسے بڑا جانے اور ساری مخلوق اس کی عظمت کے آگے بے مایہ اور حقیر نظر آنے لگے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی کا دل باقی چیزوں سے اجنبی اور بیگانہ ہونا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے، دنیاوی تمام چیزوں سے اجنبی اور بیگانہ ہو کر اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائے۔